آج یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے امام المناطقہ و فلاسفہ، فلسفیوں اور منطقیوں کے امام، مجاہد جنگ آزادی 1857 حضرت امام المنطق امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج یوم وصال اور یوم شہادت ہے۔ اصل میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم جتنے جو عرف عام میں اپنے آپ کو ہیں تو وہ اہل سنت، لیکن عرف عام میں وہ بریلوی کہلاتے ہیں کہ بریلوی ہیں ہم تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے وہ بریلوی کہلاتے ہیں۔ یہ ان سے پہلے کے ہیں، 1797 یعنی 1797 امام فضل حق خیر آبادی کی یہ پیدائش کا سال ہے۔ اور میں صحیح عرض کروں، ان کے دادا تھے، دادا کا نام تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کے دادا کا نام تھا علامہ محمد ارشد، ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، یعنی لڑکے نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس بات پر بڑے پریشان اور بڑے مضطرب رہتے تھے، بہت مضطرب رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں قریب ہی ایک پھولوں کی بیل ہے اور اس پھولوں کی بیل کے پاس آ کر بیٹھ کر وضو فرماتے ہیں، تو علامہ محمد ارشد یعنی امام فضل حق خیر آبادی کے جو دادا وہ بھی وہاں پر موجود، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات ان سے کہتے ہیں، ان کی اطمینان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دل بستگی کے لیے، یعنی تم اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہی جب صبح ہو جاتی ہے تو فجر کے بعد یہ اپنے شیخ سے یعنی علامہ محمد ارشد امام فضل حق خیر آبادی کے جو دادا ہیں وہ اپنے شیخ اور اپنے پیر سے ملنے اور یہ خواب سنانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ جاتے ہیں وہاں سے پیر صاحب بھی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ جو خواب علامہ محمد ارشد نے دیکھا بالکل وہی خواب ان کے شیخ ان کے پیر صاحب نے بھی دیکھا۔ راستے میں ٹاکرا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں تو اس سلسلے میں آپ سے ملنے آ رہا تھا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں تو خود تم سے اس لیے ملنے آ رہا تھا، تو چلو اس مقام کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر اس پھولوں کے بیل کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ اس مقام پر پہنچے تو اس جگہ پر مٹی میں پانی کی گیلاہٹ اور تری موجود تھی، اور اس بات کی یاد دلا رہی تھی اور یقین دلا رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ہی مقام پر وضو کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو اس لیے گوش گزار کی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پھر والد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر پھر اسی مقام پر آئے۔ آپ جب بچپن سے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس مقام پر لائے اور اعلیٰ حضرت کو بتایا بیٹا احمد رضا یہ وہ مقام ہے جہاں امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا علامہ محمد ارشد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت کرائی اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر وضو فرمایا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ آپ نے جو علوم حاصل کیے، آپ کے جو والد تھے حضرت فضل امام رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے فضل حق خیر آبادی، ان کا نام ہے فضل امام خیر آبادی۔ آج بھی جو درس نظامیہ پڑھتے ہیں
تیسرے درجے میں، پہلے دوسرے درجے میں بھی پڑھائی جاتی تھی، اب نصاب کچھ آگے پیچھے کر دیا، بہرحال پڑھائی اب بھی جاتی ہے۔ المرقات کے نام سے منطق کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اب تو ابتدائی درجوں میں وہ اردو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تعلیم المنطق، مولانا عبدالستار سعیدی صاحب کی۔ لیکن المرقات پہلے ہم نے جو پڑھی المرقات ہی پڑھی ہے، پہلی منطق کی کتاب ہے۔ یہ امام حضرت فضل امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے المرقات منطق کی، اور بڑی زبردست اور بنیادی کتاب ہے، اسی لیے ان کو امام المناطقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے مرقات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اہل تشیع کا تو پورا مذہب منطق کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس کو لاجک، منطق، ہم اس کو اتنا یعنی عام سمجھتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے اس کی جو جزیات ہوتی ہیں، یہ جو مناظرین ہوتے ہیں نا، مناظرین سب سے زیادہ منطق پڑھتے ہیں۔ انہی منطقوں کی بنیاد پر پھر سامنے والے اپنے حریف کو شکست دیتے ہیں۔ خیر، تو حضرت فضل امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی سے پھر امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم حاصل کیے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ایک یعنی علم معقولات و منقولات، معقولات سے مراد یہی منطق، فلسفہ، بلاغت، اور منقولات سے مراد درس نظامیہ کے تمام متداولہ مضامین، تفسیر ہے، حدیث ہے، صرف ہے، نحو ہے، ٹھیک ہے، اور اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، یہ جو کتب پڑھائی جاتی ہیں یہ منقولات کہلاتی ہیں، اور معقولات منطق و فلسفہ، بلاغت، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام علوم کو حاصل کیا۔ معقولات و منقولات میں یہ اپنے وقت کے امام تھے حضرت امام فضل حق خیر آبادی، اور منقولات میں جو خاندان معروف ہوا، منقولات میں وہ خاندان ولی اللہ ہی ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت فضل امام کے علاوہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی علمی فیض حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، یعنی خاندان ولی اللہ کا فیض بھی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل تھا۔ اور فقط 13 سال کی کم سنی میں تمام علوم معقولات و منقولات سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ یہاں خود سمجھ لیں، ہمارے یہاں تو 13 سال کا بچہ بیچارہ کوئی 7ویں 8ویں میں پڑھ رہا ہوتا ہے بڑی مشکل سے، اور پڑھ کیا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اساتذہ کے سینے پر مونگ ڈل رہا ہوتا ہے، ہم جیسے استادوں کے۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، نہ ان کی مطلب نہ ان کا آئی کیو لیول ہوتا ہے، نہ ان کی سمجھ ہوتی ہے، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی طلباء کا بس یہی حال ہے۔ اور مطلب اپروکسیمیٹ تقریباً طلباء کی سوچ یہی ہے۔ اب تو یہ مشاہداتی بات ہے، یہ کوئی ایسی تجرباتی بات نہیں، مشاہداتی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ آج کا بچہ ایس ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2 یعنی 9th میٹرک، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر گریجویشن، اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک بھی اب یہ ہو گیا کہ اب بچہ اتنا تکلف بھی نہیں کرتا کہ پہلے تو یہ ہے کہ رات کو بیٹھ کر پھرے بنایا کرتا تھا نا، رات کو بیٹھ کر یا فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ جا کر یار اس کو مائکرو کر کے دے دو، اب یہ تکلف نہیں کرتا، اب وہ سینٹر کے سامنے پیپر کے دن پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر کب پیپر آئے گا۔ بھائی جس نے سال بھر میں پیپر یاد نہیں کیا تو وہ 15 منٹ پہلے آنے والے واٹس ایپ سے کیسے سوال یاد کر لے گا؟ اور اب ایسا کوئی الہامی ولی تو ہے نہیں کہ اسی وقت بیٹھ کر جو ہے فوراً اچھا بھائی یہ سوال ہیں، بلکہ یہ تو میں نے بچوں کو بھی کہا ہے، میں نے کہا یہ تو ٹینشن بڑھانے والی بات ہے۔ آپ یاد کر کے گئے اور وہ پھرا پیپر آؤٹ ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو مل رہا ہے، 15 منٹ پہلے، اور جو سوال آپ کو یاد نہیں تھے وہی آئے، تب تو ٹینشن بڑھ گئی۔
پہلے تو کم از کم اندر ایگزامینیشن ہال میں جانے تک پتہ نہیں ہوتا تھا، جب آتا تھا تو پھر آدمی کہتا تھا یار چلو مجھے یہ آتا ہے میں یہ کر لوں. اب تو جو یاد ہوتے ہیں نا آدھے تو پھر اس ٹینشن میں ہی بھول جاتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ والے یاد کیے نہیں تھے. تو پہلے اب تو 13 سال کا بچہ اس نہج پر ہوتا ہے، اور انہوں نے تمام علم معقولات و منقولات 13 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر لیے. اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھ لیں، پہلے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کی تمام کنسنٹریشن، تمام توجہ جو ہوتی تھی وہ علوم کے حاصل کرنے میں ہوتی تھی. اب تو بس اللہ ہی اللہ ہے. بس جس طرح ہم پریکٹیکل لائف میں نا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ کہ میں راتوں رات امیر کیسے ہوں گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا، میرے ایک عزیز نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ کیا ہے؟ ایک شارٹ کٹ ہے بھائی، اس میں جائز ناجائز کی تو بات کی بات ہے نا. تو لوگ پھر یہی سوچتے شارٹ کٹ کیا ہے کہ میں لکھوپتی کیسے بن جاؤں گا، محنت کیوں کروں. کہ بھائی ایک کارپینٹر بیچارہ اتنی بڑی مشکل سے ہفتوں میں جا کر ایک الماری تیار کرتا ہے، ایک میکینک بیچارہ بھائی ہفتوں میں جا کر ایک گاڑی کا انجن بنا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس جھمیلے میں کیوں پڑھوں، میں تو شارٹ کٹ بس یہ جو ہے نا میں نے جا کر ایمیزون کی ایک کورس کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا تگڑم چلانا ہے، اور جی ڈالر 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 ڈالر. اب حلال حرام ہے اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے لوگوں کا، بس آنے دو. بقول ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو آنے دو آنے دو. یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے 13 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ حاصل کر لیے. اور میں قربان جاؤں امام فضل حق خیرآبادی کے، آپ نے فقط 4 مہینے اور 7 دن میں قرآن مجید حفظ کر لیا، یاد کر لیا. 4 مہینے 7 دن میں. جی ادھر بچے 4 سال لگا دیتے ہیں. اب مدرسوں نے بھی اور قاریوں نے بھی بس ایک انہوں نے بھی کوئی شارٹ کٹ، ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ والوں کو دیکھ کر حافظوں، قاریوں، مولویوں نے بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ کرنے شروع کر دیے. درس نظامیہ کا شارٹ کورس، سیٹرڈے سنڈے جاؤ یا سنڈے جاؤ، 2 سال کے سنڈے پڑھتے رہو. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے 10 سال پڑھا. اور ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت آپ مفتی ہیں، پہلے تو سوال پوچھتے ہیں، جب سوال کا جواب دے دو تو کہتے ہیں امام صاحب آپ مفتی ہیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی مفتی تو چھوٹی ڈگری ہے، میں مفتا ہوں. مفتی کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کے بندے، بھائی تمہارا مسئلہ تھا مسئلہ. اب آپ کو سنڈے والے مفتی مل جائیں گے. اب ہر دوسرا آدمی دیکھ لیں آپ، گلی آپ کو مفتی ملیں گے. اب تو قبرستان میں بھی، جیسے میں عرض کرتا ہوں، قبرستان میں بھی مفتی ملیں گے. مردے کو ایسا کر دو ویسا کر دو، تختہ ایسا رکھ دو، پھول ایسے ڈالو، مٹی ایسے ڈالو، پانی ایسے ڈالو. یہ قبرستان کے مفتی. کوئی شادیوں کے مفتی، کوئی نکاحوں کے مفتی. بھئی کچھ تو مولویوں کے کھاتے میں چھوڑنے دو بیچاروں کے، تاکہ یہ بھی کچھ کر لیں. اب انہوں نے قاریوں نے، حافظوں نے کیا شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے کہ جی آپ سبکن پہلے یاد کر لیں، اور اس کے بعد فیس بک پہ اس کی تصویر چلا دی. سبحان اللہ، مدرسہ حاضہ کے طالب علم نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، حافظ ہو گیا. اب اس کو سامنے بٹھاؤ تو حافظ کیا، خدا حافظ ہے وہ. تو قرآن مجید کا بھی خدا حافظ، اس کا بھی خدا حافظ، یاد اس کو ککھ نہیں. تو یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ شارٹ کٹ ہیں. تو انہوں نے شارٹ کٹ نہیں، انہوں نے 4 مہینے 7 دن میں قرآن حفظ بھی کیا، اور ساتھ میں پھر قرآن سنائے بھی، قرآن یاد بھی رہا. اس لیے کہ انہوں نے حفظ قرآن اس لیے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، اس کی رضا کی خاطر. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پہلے کے بچے اور پہلے کے طلباء کتنے ذہین اور فطین ہوا کرتے تھے. اب امام فضل حق خیرآبادی کا جو زمانہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1797 آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، سال ولادت ہے. آپ کا یہ جو زمانہ تھا، یعنی جب آپ نے علوم حاصل کر لیے 13 14 15، یہ مسلمانوں کے علمی، فکری، عقیدگی اور سیاسی زوال کا زمانہ تھا. 1757 سے یہ سارے انگریزوں نے نہ صرف مسلمانوں کے نظریاتی اور فکری محاذوں پر ان کو شکست دینا شروع کی، تو لوگ بڑے پریشان اور مضطرب ہو گئے.
لوگوں کے عقائد میں بگاڑ آ گیا، کیونکہ یہ ہمیشہ ان کا رویہ رہا۔ تو اس تباہی کے سامنے بند باندھنے والے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے نام سے بھی آپ نے اس سے پہلے مطلب کبھی کوئی تقریر سنی ہو کہ بھئی امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، 1857 کی جنگ آزادی کے سرخیل، اور یہ جو پاکستان آزاد ہوا تو یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی چولیں ہلی، اس کے بعد پھر تحریکیں چلنا شروع ہوئی۔ اصل تحریک تو تحریک جنگ آزادی تھی جو 1857 کی تھی، اس کے بعد گریجولی مسلمانوں کو احساس ہونا شروع ہوا، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنے والے اور ان کو غیرت اور حمیت کا سبق یاد دلانے والے یہ حضرت امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پھر اس علمی، فکری، سیاسی اور عقیدے کے میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ ان کا منصب، ان کا مرتبہ، ان کا مقام یہ کیا ہے، ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ تمام منازل حضرت امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کو طے کروائے۔ اب ان کے بعد آنے والے دیکھیں، ہمارے یہاں علمی میدان میں سر سید احمد خان کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے، یہ جو مرزا غالب ہے نا، مرزا غالب بھی اسی سال پیدا ہوئے 1797 میں، اور یہی امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی میں پیدا ہوئے۔ بعد میں آنے والے ابو الکلام آزاد، سر سید احمد خان، امیر احمد مینائی، مومن خان مومن، صدر الدین آزردہ، یہ تمام امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعریف و توصیف میں ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے۔ اور میں آپ سے عرض کروں دوستان محترم، سر سید احمد خان نے جب امام فضل حق خیرآبادی کا نام لکھنا چاہا، ان کی سوانح لکھنا چاہی، ان کو مخاطب کرنا چاہا، تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جامع کمالات سوری و مانوی۔ آپ کو تو یہ الفاظ سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، کہا کہ جامع کمالات سوری و مانوی، اور پھر کہتے ہیں جامع فضائل ظاہری و باطنی، بہر آرائے چمنستان کمال، صاحب خلق محمدی، مہر سعادت ازلی و ابدی، مبطل باطل، محقق حق، علامہ امام فضل حق خیرآبادی، یہ سر سید احمد خان نے لکھا۔ اور امیر احمد مینائی اپنی کتاب انتخاب یادگار میں کہتے ہیں افضل الفضلاء، اکمل الکملاء، دستگاہ فواضل فاضل پناہ، مولانا فضل حق فاروقی خیرآبادی برد اللہ مرجعہ۔ یہ امیر احمد مینائی بہت بڑے شاعر وہ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور عقائد کے باب میں اس وقت مولوی اسماعیل دہلوی نے جب یہ کہا ایک بات ان سے کی گئی قدرت الہیہ پر، معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ امکان کذب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں عام مسلمان کا ذہن پھر کہاں جائے گا۔ انہوں نے کہا، اسماعیل دہلوی نے کہا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے امکان کذب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کتنا بڑا بہتان اور کتنا بڑا الزام جوڑ دیا کہ معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے کہا، اسماعیل دہلوی نے کہا کہ اللہ چاہے یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کرتا ہے نا، تو کہا کہ اللہ چاہے تو ایک وقت میں ہزاروں محمد پیدا کر دے، تو پھر یہ قادیانیوں کو کہاں لے کے جائیں گے بھی؟ اور یہ بات بعد میں جب قادیانیوں نے جب 1974 میں جب قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو مولوی اسماعیل دہلوی کے اس قول کو پیش کیا گیا قادیانیوں کی طرف سے، تو اس پر امام فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر ایک کتاب لکھی امتناع النظیر کے نام سے،
امتناع النظیر. اگر میں شاعری کی زبان میں آپ کو اس کا جواب دوں، امتناع النظیر کا معنی یہ ہے کہ ایسی نظیر اور ایسی مثال، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر و مثال اب آنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممتنع ہے، ممنوع ہے. تو اس پر شاعر یہ کہتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ ایسا کوئی دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ خانہ آئینہ ساز میں. حضور جیسا نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا، یعنی یہ ہے امتناع النظیر. تو اس کا بڑی زبردست جواب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. ہم آپ سے بارہا گوش گزار کرتے تھے، انہوں نے پھر یہ وہی ریشہ دوانیاں تھی اور اس کا مرکز فورٹ ولیم کالج ان ریشہ دوانیوں، ان سازشوں کا مرکز رہا، یہی سے سارے. اسی لیے اقبال نے بار بار کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کے غیرت دی کا یہ ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. یہ ہمیشہ سے یہی. اور اب آپ دیکھیں یہ امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے علوم حاصل کیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اپنے والد امام فضل سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے فضل امام سے، اپنے والد سے علوم حاصل کیے. اور آپ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، جب بچہ بالکل غبی ہو، کند ذہن ہو، نکما ہو، جب تمام تعلیمی میدان میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مدرسے میں داخل کر دو، مدرسے میں ڈال دو. یعنی مدرسے میں بس غبی اور کند ذہن بچے پر ڈال دو تاکہ مولوی جو ہے وہ غبی اور کند ذہن بیٹھیں اور ہم جو ہے نا ان کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں، کیونکہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے. اور پھر عوام الناس کے تو کیا ہی کہنے. بعض دریدہ دان اگر مولوی بخشے گئے تو جی پھر تو ہم بدرجہ اولا بخشے جائیں گے. کیوں بھائی، کیوں بخشے جائیں گے؟ ایسا کیا کیا؟ مولویوں کی تاریخ یہ ہے، اور مولوی سے مراد علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، مولوی سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی سے مراد امام احمد بن حنبل ہے، مولوی سے مراد پیر سید میر علی شاہ صاحب ہیں، مولوی سے مراد امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی ہیں. یہ علماء، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب ان مولویوں پر، ان علماء پر سخت وقت آیا تو انہوں نے اپنی داڑیاں منڈوا کر ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے، انگریزوں کی للو چپو نہیں کی، ان کی خوشامدیں نہیں کی. تاریخ پڑھیں آپ. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. بھئی تم نے کیا کیا ہے؟ ایک دن میں 300 علماء کو پھانسی چڑھا دیا گیا. پھانسی گھاٹ کم پڑے تو درختوں سے رسی ڈال کر لٹکا دیا گیا. توپوں کے دہانوں پر علماء کو باندھ کر گولے کے ساتھ انہیں مار دیا گیا. اور تم کہتے ہو کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ نے تو ٹکے ٹکے پر ملک بیچے، عقیدہ بیچا، دین بیچا، سب کچھ کیا، اور الزام مولویوں پر، علماء پر. یہ امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ یہ نہیں کہ میری طرح کہ جی بچے مطلب نکمے ہو تو بھائی مدرسے لگاؤ. آپ نواب تھے، شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. آپ ہاتھی پر چڑھ کر پالکی میں بیٹھ کر مکتب اور مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے. یہ تھے امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر اس دین کے لیے یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ درد دل ہے جو عرض کیا کہ ہر کوئی دیکھو منہ اٹھائے مولویوں کے پیچھے پڑ گئے. پہلے ان کی تاریخ تو پڑھیں، ان کو دیکھیں تو صحیح کہ مولوی ہوتے کون ہیں. پھر جو کچھ کہنا ہے پھر انسان کہے. تو یہ ناز و بلا شہزادہ فاروقی، یہ خون فاروقی ہے، یہ خون فاروقی ہے. اور جب انگریزوں نے عقائد اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و عظمت کو مجروح کرنا چاہا، تو پھر یہ فاروقی خون کھول اٹھا. اور پھر اس فتنے کے سامنے بند باندھنے والے امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. جس وقت کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی انگریزوں کے خلاف بولنے کی، تو آپ نے تحریک کا آغاز کرنے والے
1857 کی جنگ آزادی کی تحریک کا آغاز کرنے والے امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کے اندر آپ نے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد بھر دیا، اور پھر آپ نے باقاعدہ فتویٰ بھی جاری کیا، فتویٰ لکھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ کہا اور پھر ہندوستان کے اندر ہلچل مچ گئی، گلی گلی کے اندر تحریک آزادی کا شور بپا ہو گیا، تو انگریزوں نے پھر آپ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر لیا۔ جب جج کے سامنے علامہ فضل خیرآبادی کو بحیثیت ملزم پیش کیا گیا، تو ایک گواہ کو لایا گیا کہ بھئی یہ فضل خیرآبادی یہی ہیں جنہوں نے وہ فتویٰ دیا ہے، یہی ہے وہ؟ تو وہ آپ کی کتابیں پڑھ چکا تھا، وہ آپ سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے، گواہ نے کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ فتویٰ دینے والا کوئی دینی عالم نہیں تھا، اور یہ وہ فضل حق نہیں ہے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہا ہو جائیں، تو جج نے بھی آگے بڑھ کر، وہ بھی چاہتا یہی تھا کہ کسی طرح یہ رہا ہو جائیں، وہ بھی ہمدردی رکھتا تھا۔ جج نے آگے بڑھ کر آہستہ سے امام فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کان میں کہا کہ بس آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ جو فتویٰ ہے نا، یہ فتویٰ یہ میں نے نہیں لکھا، اور یہ جو دستخط ہے نا، یہ میرے دستخط، میں وہ فضل حق نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہوگا، تم اتنا ہی کہہ دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، اور رہائی کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ تو آپ نے، اب آپ کا خون فاروقی تو پھر جوش مارے گا نا کہ انگریز اسلام دشمن، دین دشمن، حضور کا دشمن، اللہ کا دشمن، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو شاید کسی کو معلوم ہو نہ ہو، کہا کہ جج صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں وہ فضل حق نہیں ہوں؟ کہا کہ نہیں، عدالت بھی کان کھول کر سن لے، یہاں موجود افراد کان کھول کر سن لیں، اور فضل حق کا یہ پیغام ہر خاص و عام کو پہنچا دیا جائے، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا فضل حق وہ میں ہی ہوں، اور میں وہ فاروقی خون ہوں جس نے دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے۔ بڑی جرأت کے ساتھ بڑی عدالت میں آپ نے یہ جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ فتویٰ میں نے لکھا۔ تو پھر لامحالہ جج کو پھر سزا دینی پڑی، آپ کو عمر قید کی سزا دی گئی، عمر قید کی سزا کے بعد آپ کو جزیرہ انڈیمان، جسے کالا پانی بھی کہتے ہیں، وہاں عمر قید کی سزا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ پالکی اور ہاتھی پر چڑھ کر پالکی میں بیٹھ کر ناز و پلا فاروقی شہزادہ مکتب جانے والا صرف اس دین کے لیے، ایک اسلام کے لیے، پھر انہیں ٹاٹ کا لباس پہنایا گیا۔ آج کے بچوں اور جوانوں کو شاید ٹاٹ سمجھ میں بھی نہیں آئے، ورنہ کسی سنار کا کام کرنے والے ان سے پوچھو ٹاٹ کیا ہوتا ہے۔ پہلے مسجدوں میں بھی پاؤں صاف کرنے کے لیے ٹاٹ بچھا ہوا ہوتا، اس پر کچھ عرصے میں نے بھی سنار کا کام کیا، اس پر بغیر گدی کے اس ٹاٹ پر بہت زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں جا سکتا۔ پوری عمر قید آپ نے کوئی 3 سال کے لگ بھگ، کیونکہ 1861 میں آپ شہید ہو گئے، وصال ہو گیا، پورے 3 سال آپ وہی ٹاٹ کا لباس پہن کر لیٹتے تھے۔ تھوڑا سوچو کیسے لیٹتے ہوں گے۔ یہ دین ہے۔ ہم نے تو یہ نرم قالینوں پر نمازیں پڑھی ہیں جی، اور نماز ہی پڑھی ہے، ہم نے تو باطل کا مقابلہ ابھی کیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کیا ہے کہ ظلم ہوتا کیا ہے، تشدد ہوتا کیا ہے، سختیاں ہوتی کیا ہیں۔ ان کو وہ ٹاٹ کا لباس پہنایا گیا اور آپ آرام سے لیٹ نہیں سکتے تھے، اور پانی اور غذا وہ جو جانور بھی اس پانی کو منہ نہ لگائے، گندا پانی پینے کو، اور کھانا جانوروں والا۔ اس کے بعد پانی بھی انہی سے بھرواتے تھے، موٹی مٹی کے ٹوکرے بھی وہ سر پر لاد کر اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ انگریز کی جیل کی چکی بھی حضرت مولانا فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پیسا کرتے تھے۔
یہ تمام مصائب شدائد اور بڑا تاریخی جملہ کہا جب آپ کو انگریز دوبارہ مطلب آپ مشقت سے فارغ ہو کر جب آپ کو دوبارہ کوٹھی کی طرف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میرا جرم اور کوئی نہیں ہے، فضل حق خیر آبادی کا جرم فقط ایک ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے محبت نہیں کرتا، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے تو فضل حق خیر آبادی بھی ان یہود و نصارہ کا پکا دشمن ہے، اور ہم اس لیے بچے پیے بڑھاؤ یہ بھی ہمارا وینٹیلیٹر بھی وہی ہے، اس کے بغیر ہماری نہ معیشت چل سکتی ہے نہ اکانومی چل سکتی، تو کتنا بڑا فرق آ گیا۔ اور آخری بات ایک میں نے جیسے کہا کہ یہ جو غالب تھا یہ آپ کا ہم عصر تھا، اور غالب یہ بات کہتا تھا کہ اے فضل حق خیر آبادی، وہ اتنا متکبر اور مطلب رونق بھرا شخص تھا کہ فاقوں کے وقت میں بھی اس کا سر نہیں جھکا ہے مرزا غالب کا، تو وہ بھی یہ کہتا ہے فضل حق میں کچھ فارسی اشعار آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں، آپ ان کی اصلاح کر لیجئے، آپ کی اصلاح ایسے ہوگی کہ آپ کی شخصیت مجھ جیسے 100 شاعر و ادیب اور عرفی شیرازی، یہ ایران کا ایک شاعر گزرا، سادی شیرازی نہیں، عرفی کہا کہ عرفی شیرازی جیسے لاکھ شاعروں سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے، یہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں۔ اور ایک رامپوری نواب تھے مسلمان، رامپوری نواب پڑھے لکھے تہذیب یافتہ مہذب، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان تم کیوں ہو، تو کہا میں اور کچھ نہیں کہتا، میں ان سے کہتا ہوں میں مسلمان اس لیے ہوں کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ یہ مسلمان تھے اس لیے ان کی دیکھا دیکھی میں مسلمان ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ مقام و مراتب ہیں امام فضل حق خیر آبادی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جزیرہ انڈیمان پر راج کرنے والے اس امام المناطق و فلاسفہ اور جنگ آزادی کے مجاہد امام فضل حق خیر آبادی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔